آئیں خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ آج کا جو میسیج ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہے روزوں کے بارے میں، کیونکہ آج ہمارے روزوں کا ایام چل رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں خداوند کے کلام میں سے تو مقدس متی کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 15 آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں، یسوع نے ان سے کہا کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ یہ جو ہم نے خداوند کے پاک کلام کا خوبصورت حصہ پڑھا ہے، اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جب تک وہ فرشتوں کے ساتھ تھے، اور اگر ہم خداوند کے کلام کی اسٹڈی کو کرتے ہیں تو فرشتوں جب وہ شاگردوں کے ساتھ تھے تو شاگردوں نے جتنے بھی کام کیے، جب وہ کوئی کام کرنے لگتے تھے، جب کسی کو خدمت کے لیے چننے لگتے تھے، اور جب انہیں کسی دوسرے شہر میں خدمت کے لیے جانا ہوتا تھا، کہیں کسی کو مقرر کرنا ہوتا تھا، تو وہ روزہ رکھنے کے بعد اس فیصلے کو کرتے تھے۔ آج ہمیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ کیا روزہ ہمارے لیے ہے کہ نہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہمیں یہ جو 40 روزے ہیں یہ ہمارے وقت کی دے یکی ہیں، ہمارے لیے دے یکی مقرر کی گئی ہے، کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تو اپنے پہلے پھل کی دے یکی لانا، تو اپنے ہر چیز کی دے یکی دینا۔ اور جب ہم پورا سال خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہیں، جو پورا سال وہ ہمیں دیتا ہے، اور اگر اس سال کو آپ کیلکولیٹ کریں، اس میں حساب دیکھیں تو 100 میں سے 10 دن جو ہیں وہ ہمیں خداوند کو دے یکی دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر 300 دن ہے، 365 دنوں کا یہ سال ہے، اور 24 گھنٹے کا ایک روزہ ہوتا ہے کہ ایک پہر سے دوسرے پہر تک کا روزہ ہے، سورج کے غروب ہونے تک کا۔ آج ہمیں یہ جاننا ضروری ہے اور یہ سیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو روزے ہیں ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان روزوں کے ذریعہ سے ہم اپنے آپ کو پاک کر کے، اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھ کے خداوند کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں خداوند کے پاس جانا ضروری ہے، کیونکہ خدائے رب العظیم نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کے نام کو مبارک کہیں۔ جہاں وہ خود گیا ہے، وہ دلہا جہاں پر پہنچ گیا ہے، اس دلہن کو بھی وہاں پر جانا ضروری ہے۔ لیکن اگر دلہن پاک ہوگی تو اس کے پاس جائے گی۔ اگر ہم اس خوبصورتی سے آراستہ ہوں گے جو اس نے اپنے کلام میں دی ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی خدا کے ساتھ تھا، تو اس کلام کے مطابق دلہا جب تک ہمارے پاس زمین پر تھا ہم خوشی کے ساتھ رہتے رہے، لیکن جب وہ یہاں سے کوچ کر گیا ہے تو اس کو نام کو مبارک کہنے سے ہمیں بہت سارے لوگوں سے تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، مصیبتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کی جو دے یکی ہے، پورے سال کی جو دنوں کی دے یکی ہے، وہ خداوند کے حضور میں دیں۔ ہمیں 10واں حصہ جو ہمارے پورے سال کا بنتا ہے، وہ 40 دن جو 24 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے، اس کے مطابق ہمیں 40 دن خدا کو دینے ضروری ہیں۔ لیکن یہ 40 دن ہمیں اس طرح سے دینے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کو مد نظر رکھیں، اس کے کلام کی منادی کریں۔ جب ہم یہ 40 روزے رکھ لیتے ہیں، ان 40 روزوں کے بعد ہم خداوند کے کلام کو لے کر دوسرے لوگوں کے پاس جائیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی کلیسیا نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ کسی کے پاس جائیں، تو جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ کولیگس ہیں، آپ انہیں یہ خوشخبری کا پیغام دے سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی، خدا یہ کہتا ہے کہ گناہ سے دور رہو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اسموکر ہے، کوئی سگریٹ پینے والا ہے، کوئی نسوار رکھنے والا ہے، کوئی نشہ کرنے والا ہے، کوئی گالی دینے والا ہے، تو جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ گالی دینے والا میری بادشاہی کا وارث نہ ہوگا۔ اگر کوئی مسلم ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو ہمیں ہر انسان کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ اسے خدا کے پاس لے کے جائیں گے۔ ان 40 روزوں کے بعد جب یہ آپ 40 روزے رکھ لیتے ہیں، ان روزوں میں جب آپ پاکیزگی کے ساتھ خدا کے ساتھ تعلق رکھ لیتے ہیں، جب آپ خدا میں مضبوط ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا آپ کو اپنے علم سے منور کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے بولنے والے تم نہیں ہوگے بلکہ میرا روح ہوگا جو تمہیں سکھائے گا کہ تمہیں کیا جواب دینا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ روزے رکھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں خدا کے کلام سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے شاگردوں نے، خدا یسوع مسیح کے جتنے بھی شاگرد تھے، انہوں نے جتنے بھی کام کیے، انہوں نے یہ کام سب وہ روزہ رکھ کر کرتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی عہدہ دینا ہے تو وہ پہلے روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھنے کے بعد ہی انہوں نے 12ویں رسول کو، ارمتیہ کو چنا تھا کہ وہ خداوند کا رسول ہو، اسے جگہ دی گئی تھی۔ اسی طرح بزرگ جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے، اور عزازیل ایک ایسا جسے ہم کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو 40 دن انہوں نے یہ جو فاقہ کاٹا، تو بنی اسرائیل عزازیل کے نام سے ایک بکرے کو جو ہے وہ بیابان میں چھوڑ کر آتے تھے،
تاکہ وہ ان کے گناہ جو ہے وہ بیابان میں لے جائے. تو خدا یسوع مسیح نے جو 40 روز بیابان میں گزارے وہ ہمارے روزوں کے لیے, ان گناہوں کے لیے جو بنی اسرائیل کے گناہ تھے, جن گناہوں کا بکرا وہ اس بیابان میں بھیجتے تھے, وہی تھا. اس کو جاننے کے لیے آپ اخبار کی کتاب اس کا 16 باب اسے غور سے پڑھ سکتے ہیں. تو خداوند کے کلام کو سیکھیں. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے, خدا یسوع مسیح مقدس متی کی انجیل میں اس کے 5 باب کی 17 آیت میں فرماتے ہیں, 17 تا 21 میں, یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں, کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں, ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آئے تھے. صرف ہم سے جو انہوں نے ان 5 قربانیوں کا بوجھ تھا وہ اپنے کندھوں پر لیا, ہمارے گناہوں کو انہوں نے اپنے کندھے پر لیا. لیکن اگر آج بھی ہم گناہ کرتے ہیں, یسوع کے ماننے کے باوجود ہم ان روزوں کو نہیں رکھتے, ان روزوں کے ایام میں جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا باپ سے پورے سال کی دے یقین خدا باپ کو دیں, اپنے دن جو ہیں وہ خداوند کو دیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو جانیں. ان 40 روزوں میں آپ جب خدا کے کلام کو پڑھیں گے, خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور خدا کے حضور میں سرنگو ہوں گے, تو خدا آپ کو بہت ساری برکات سے نوازے گا. میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دیکھتے ہیں, سوچ رہے ہیں جی روزہ کندے تو شروع کرنا ہے تو روزہ کندے تے ختم کرنا ہے, کھانا کیا ہے شروع میں اور کیا اینڈ میں کھانا ہے. اگر آپ کھانے کی فکر میں رہیں گے تو روزہ مقبول نہیں ہوگا. کھانے کی فکر کو چھوڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہوں, اور روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو پورے دل سے اور پوری سوچ سے خداوند کی طرف متوجہ ہو کر رکھیں, اور اپنے چہرے پر کبھی اداسی نہ آنے دیں, کیونکہ اداسی یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ خدا میں مضبوط نہیں ہیں. خدا میں خوشی کے ساتھ روزہ رکھیں, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کب اور کس وقت ہماری آنکھیں اس دنیا سے, اس جہان فانی سے بند ہو جائیں. اور کیا ہی بہتر ہو کہ آپ خوشی کے ساتھ خدا کے حضور میں روزے میں ہوں, اور اگر میری یا آپ کی آنکھیں اس روزے کے دوران بند ہو جائیں اور خدا ہمیں اس پاکیزگی کی حالت میں قبول کر لے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر باعث برکت ہو.